بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے اذا نسیتم شیئا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ، فصلیتم علیہ، تو پھر تم میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو، وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ آپ کو کوئی بات بھول جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے وہ بات بھی یاد آ جائے گی اور وہ گم شدہ چیز بھی اللہ کی رحمت سے مل جائے گی۔ دوستان گرامی، سورہ طارق کی آخری آیات طیبات کی آج تفسیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جمعۃ المبارک میں صرف ایک آیت کی میں تفسیر عرض کر سکا تھا، والسماء ذات الرجع، اور فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے یہاں سے بھی لوٹنے والی چیز آتی ہے، مطلب بارش، اور بارشوں کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیلابی صورتحال تھی، اس کے متعلق میں نے گزارشات عرض کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والارض ذات الصدع، اور فرمایا تمہارے لیے زمین بھی کھل جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے معانی اور مفاہیم ہیں کہ انسان کے لیے آسمان سے بھی اللہ نے بارش برسانا پسند فرمایا اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اللہ نے انسان کے لیے زمین کو بھی کھولا ہے۔ تو اس زمین کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنا بیج اور دانہ اپنی فصل میں کاشت کرتے ہو تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ زمین کا سینہ پھاڑ کر بھی اس دانے کو باہر نکال دیتا ہے، اور اگر یہ زمین نہ پھٹے تو آپ بے شک جتنے مرضی دانے بیچ میں رکھیں تو وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک دانہ زمین میں سے جب اگتا ہے تو بسا اوقات وہ اتنا بڑا ایک درخت بن جاتا ہے کہ پوری ایک گاڑی بھی اس کے پھل سے بھر لی جائے تو پھر بھی اس کا پھل زائد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ زمین کے سینے کو اللہ نے رنر کر کے جب کھولا تو یہ وہاں سے ایک پودا نکلا، وہ گندم کا ہو، مکئی کا ہو، آم کا ہو، امرود کا ہو، سیب کا ہو، یہ سب زمین پر ہی کاشت ہوتے ہیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان، تیرا رب تیرے اوپر کتنا مہربان ہے کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ دیتا ہے اس لیے کہ تیرے رزق کا انتظام ہوتا رہے۔ تو اگر اللہ رب العزت انسان پر اتنا مہربان ہے تو انسان کو چاہیے کہ پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا رہے۔ یہ دوسری بات۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات اور بھی سماعت فرمائیے۔ یہ جو زمین کا کھلنا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے قرب قیامت زمین کے اندر جتنے دفینے ہیں، جتنی بھی اس کے اندر معدنیات چھپی ہوئی ہیں، جتنا بھی سونا، جواہرات، پیسے، جو کچھ بھی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرب قیامت زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، مطلب رات کو آپ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح کئیوں کو سونا، کئیوں کو چاندی، کئیوں کو پیسے، یہ زمین پھٹ جائے گی اور ہر چیز باہر آ جائے گی۔ ایک اس زمین کھلنے کا یہ مطلب بھی ہے
ایک اس زمین کھلنے کا مطلب اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ چند دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ پانی کا سیلابی ریلا بڑی تیزی کے ساتھ گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا اور بہت اونچا پانی تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن مجید پانی کے سامنے اٹھا کے کر دیا، شاید کسی نے ویڈیو دیکھی ہو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایسے قرآن اٹھا کے سامنے کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی بڑے غریب ہیں اور پسے ہوئے لوگ ہیں، اور یا اللہ ہم سے اس قرآن کا واسطہ اس مصیبت کو ٹال۔ تو وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے، حقیقت تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جب انہوں نے آگے کیا تو کہتے ہماری آنکھوں کے سامنے یکدم زمین پھٹ گئی اور جتنا پانی تھا وہ نیچے چلا گیا۔ وہ کہاں گیا وہ خدا بہتر جانے، وہ پھٹی ہوئی زمین وہاں پر نظر آتی ہے اور جتنا پانی تھا وہ سارے کا سارا اندر چلا گیا۔ تو یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور یہ قرآن مجید برہان رشید کی ایسی برکات ظاہر ہوتی رہیں گی، چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے، اس کے پاس آیا کرو اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھایا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھا کرو تو جس طرح ہمارا جسم روٹی پانی فروٹ کھا کر نشو و نما پاتا ہے، جو ہماری روح ہے وہ قرآن اور حدیث اور مصطفیٰ کے فرمان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہماری روح اس کی غذا مکمل ہوتی ہے اور یہ بھی تکڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ تم قرآن مجید اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے، یہ مستدرک للحاکم میں علامہ حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اس دسترخوان کے پاس آؤ اور کچھ کھاؤ۔ کیا مطلب؟ جب پڑھو گے تو تمہاری روح اس کی غذا مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا یاد رکھنا یہ قرآن قیامت کی صبح تک اپنی کرامتیں اور اپنے اعزاز اور اپنی برکات وہ دنیا پر ظاہر کرتا رہے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی جگہ ایسا آگ لگی ہے، سب کچھ جل گیا ہے، لیکن اللہ کا قرآن ویسے ہی تشریف فرما رہا ہے۔ ابھی یہ سیلابی صورتحال آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ پورے کا پورا گاؤں برباد ہو گیا لیکن مسجد ویسی رہی۔ کیوں؟ کہتے اس کے اندر قرآن ہے، اس لیے اللہ کا گھر ہے۔ اس کا ہمارے گھروں میں بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، پھر ہمیں اس کی سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی جو برکات ہیں وہ اس لیول کی ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت رات میں نے قرآن کی ایک بڑی عجیب برکت دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا برکت دیکھی ہے؟ کہتا 12 سال گزر گئے تھے، میری بیوی کو فالج تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ رات ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ چلو اور تو کوئی کام نہیں ہے، میں قرآن مجید پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے قرآن مجید جتنا مجھے یاد تھا میں نے پڑھا اور پھونک مار دی، تو میں نے ایسے پھونک ماری اللہ نے اسی وقت اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو آگے سے جو بزرگ تھے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر تو یہ کہتا کہ میں نے مردے کے اوپر پھونک ماری ہے اور وہ زندہ ہو گیا تو میں پھر بھی مان جاتا۔ قرآن کوئی عام شے نہیں ہے، یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ قرآن کوئی عام شے نہیں ہے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور کئی بندے قرآن مجید پڑھ کے دم کر دے پانی کے اوپر تو سامنے والے کئی ڈر جاتے ہیں اے شرک ہوندہ پہ ہے۔ اب میں کہا نسل مکی ایک گڑے پاس شرک ہو گیا، ابھی اس قرآن پڑھ کے بھوک چماری ہے تو تینوں شرک پہ نظر آتا، بندے دا پھل بان ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو ایسے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، بس اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، جبکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں ہوتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا آسمان سے بارش تمہارے لیے نازل فرمائی اور زمین کو تمہارے لیے کھولا، اور کھولنے کی مختلف صورتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے، اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، فرمایا لوگو یہ جو قرآن مجید ہے نا اس کو غور سے پڑھا کرو، اس کے اندر ہر بات فیصلہ کن بات ہے، ہر بات سچی بات ہے، ہر بات وہ ہے جو تمہارے دل کو بھی پسند آئے اور تمہارے دماغ کو بھی پسند آئے۔ اور بات بھی ایسی ہے، قرآن مجید میں ہر شے ہے پر جھوٹ نہیں ہے۔
ہر بات ہے پر جھوٹ نہیں ہے، سچ ہی سچ ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور آگے میرا رب کیا فرماتا ہے؟ وما ہوا بالہزل، فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کے اندر جو بات بھی ہے وہ فیصلہ کن ہے، اور اس کے اندر کوئی ہنسی مذاق اور جھوٹی باتیں نہیں ہیں، کوئی کسی بھول میں نہ رہے، اور یہ سچی بات ہے۔ قرآن مجید نے جو جو خبریں دے دی ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے، وہ ساری کی ساری خبریں سچی ہیں، اور باقی کچھ قیامت کے بعد کی بھی دی ہیں، جیسے جنت کی، دوزخ کی، وہ بھی خبریں اس میں موجود ہیں۔ اور جتنی خبریں قرآن مجید میں ہیں اللہ کے فضل سے وہ ساری سچی کی سچی ہیں۔ لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام ہے یہاں پر، اگر آپ توجہ کریں تو عرض کر دوں آپ کو۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس قرآن میں ہر بات فیصلہ کن ہے، ہر بات سچی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ کمال والی بات ہے، ایسی خوبصورت کتاب یار، ایسی خوبصورت، ہر بات فیصلے والی، ہر بات سچی ہے، لیکن پھر ہم اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم پھر اخباروں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار نہ پڑھا کریں، پڑھیں، لیکن اصل بات یہ ہے اخباریں پڑھتے رہتے ہو جس کے اندر پیسے دے کے خبریں لگتی ہیں، اور اس میں بھی اکثر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تو ہنسی والی بات بھی نہیں ہے، فرمایا جو بات بھی ہے سچی ہے۔ لوگوں کی لکھی ہوئی بات کو پڑھتے ہو اور ان میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، میرے رب کے کلام کو پڑھ، اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی جھوٹی بات ہے ہی نہیں، اس میں سچ ہے۔ تو پھر ہمارا قصور تو ہے نا کہ ہم اخباروں کی طرف تو توجہ کرتے ہیں لیکن ہم قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو کیا میں امید کروں کہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے؟ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے، جوانوں والی نہیں آئی۔ قرآن مجید برہان رشید پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور یہ یہاں پر پیغام ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کے ساتھ بڑے مکر و فریب کرتے ہیں لیکن ہم بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا لوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے، جب اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کی بات آئے تو لفظ انتہائی ادب کے ساتھ بولنا چاہیے۔ آپ کہیں کہ سمر صاحب یہ آپ کیوں بات بتا رہے ہیں؟ اس لیے بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت بڑی خیانت کی ہے، اور وہ خیانت کیا ہے سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، محبوب وہ تمہارے خلاف مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے جو ترجمہ کیا بڑا خطرناک، وہ کہتے ہیں اللہ ان کے خلاف مکر کرتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مکر نہیں کرتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے یہ جملہ، دیکھیں جملے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو بہت ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جملے ہی ہوتے ہیں کہ جو بے ادبی بن جاتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے پیچھے ترجمہ کی تھے اگے کیوں نہیں؟ میں کیا مرے تو نہیں کر سکتا، سامنے دیکھ تو صحیح کہ بات کس ہستی کی ہو رہی، کہا رب کی۔ تو میں نے کہا جو ترجمہ کافروں کے لیے کرے گا وہ رب کے لیے کرے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی نا تو میں بات کھول دیتا ہوں۔ یہاں پر اگر کسی کا والد بیٹھا ہو اور میں کہوں کہ یہ تیرے والد محترم ہیں، بات آپ کو پسند آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جملہ بولا ہے، آپ کہیں گے یار یہ بڑا ماشاءاللہ سنجیدہ بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، با ادب بندہ ہے، میرے والد کو والد محترم کہتا ہے، تو جی میں آکھا اے تیری ماں دا قسم ہے۔ دیکھو نا مینو یہ ہوں دسو نا، بظاہر تو بات ٹھیک ہے لیکن آپ کہیں گے نہیں یار بندہ بے ادب ہے، اس کو بولنے کی تمیز کوئی نہیں، اور تیرے پیو دے بارے میں گھٹیا لفظ بولنا تے تو مینو تمیزاں دسنا ہے، تے رب دے بارے مولوی تینوں بولنے دا پتہ ہی نہیں۔ کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو سامنے والے کا جو سٹیٹس ہے وہ دیکھنا چاہیے کیا ہے، سمجھ آئی؟ باپ کے سٹیٹس کو دیکھتے ہو، صحابہ اور اہل بیت کے سٹیٹس کو کس نے دیکھنا ہے؟ بتاؤ۔
باپ کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہو، اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبہ کو کس نے دیکھنا ہے؟ اپنے باپ کے مقام و مرتبے کا بڑا لحاظ رکھتے ہو، ادب والے جملے بولتے ہو، بتاؤ خدا اور مصطفیٰ کے لیے اعلیٰ جملہ کس نے بولنا ہے؟ تو اس واسطے وہ لوگ توبہ کریں جنہوں نے یہاں پر یہ ترجمے کیے، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے نبی پاک کے خلاف جناب مکر کیا تو اللہ نے ان کے خلاف خدا کا خوف کرے۔ یہاں ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کر کے بتایا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں یہاں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کافروں نے مکر کیا ہے، اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر کی ہے۔ کیا کی ہے؟ خفیہ۔ کیا خوبصورت ترجمہ کر دیا، بات بھی سمجھا دی، لیکن جو معیار علم اور معیار ادب تھا اس کو بھی برقرار رکھا آپ نے۔ کنز الایمان، اسی واسطے ایمان کا خزانہ، یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ تو اس واسطے اس بات کو سمجھا جائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو مکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، مکر کرنے والے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مکر کرنے والی تو عورت ہو تو گھر برباد کر دیتی ہے، ہاں ہاں، اور یہ مکر سب سے زیادہ کرتی ہی عورتیں ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ گاٹتا تسی بھی کوئی نہیں، ہوں ڈلے پائے گئے ہو ہیں، کو اپنی بات بھی سن لیا کریں تھوڑا سا یار، ٹھیک ہے؟ حاجی تو تسا بھی کوئی نہیں، یعنی ہمارے معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں یہ بھی بسا اوقات کام تیتے ہی رکھ دینے، لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ بڑا پکا منہ کر کے تو وہ مکر اور فریب اور دھوکے والی بات کر جائیں۔ اور یاد رکھ لیں، دھوکہ، فریب اور مکر یہ کرنا نہیں چاہیے، بالخصوص جہاں پہ بندہ نمک کھا لے نا، آواز کمزوروں والی ہے، وہاں پر نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹے آپ نے جس کے گھر کا نمک کھا لیا ہے نا، تسی اتھے بےغیرتی نہیں کرنی، باویں انہاں دے بانڈے دے کتا منہ پا جاوے پر تسی اتھے غلط ہاتھ نہیں مارنا۔ پہلے ہمیں چھوٹے ہوتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا جی حضور کیا کہہ رہے ہیں، ہن سمجھ آؤندی ہے بھی ایدا مطلب ہے بھی نمک حرامی نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے اتھے بھاویں کتے بھانڈے منہ پا جان، او انہاں دی ٹینشن ہے، لیکن ساڈی تربیت ہونی چاہیے میں منافقت نہیں کرنی، میں دو نمبری نہیں کرنی۔ لیکن آج اس معاشرے کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، جو بندہ جس کا لحاظ کر جائے، جو بندہ جس کے ساتھ محبت اور پیار کر جائے، عمومی طور پر وہی سامنے سے ڈنگ مارتا ہے۔ عمومی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کا رشتہ دار ہو، وہ آپ کا دوست ہو، آپ کا استاد ہو، آپ کے معاشرے اور محلے کا بندہ ہو، نہیں، اس کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دو نمبری اور منافقت ہے، مکر اور فریب ہے، یہ بندہ کبھی سکون کی زندگی نہیں جی سکتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا۔ او پرانا بورڈ ویکھے ہی نے، ایڈا موٹا موڈ ہوندا ہے، اندروں کھوکھوڑ ہوندا ہی نے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، اس کی مثال وہ ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں، منافقت والی زندگی نہیں، دھوکہ، مکر اور فریب والی زندگی نہیں، کیونکہ نبی پاک نے اس کی مثال پتہ کیا دی ہے؟ توجہ ہے تو سنا دوں آپ حضرات کو۔ جزاک اللہ۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتا تھا، منافقت کرتا تھا، بغیرتی کرتا تھا، حضور کے خلاف دھوکے والی باتیں چلاتا تھا، اس کا ذہن بنا، اس کا بنا۔ اللہ فرماتا جب ہم خفیہ تدبیر کرتے ہیں، اوے او دے تے وہم و گمان دے وچ بھی کوئی نہیں سی، بے میرے پتر کلمہ پڑھن کے، پھر ہویا کی؟ پتر او دے نے تے گیت میرے مصطفیٰ دے گائی جاندے نے۔ فرما چلو میرے پتر تو بڑے نہ ہوئے، تینوں تے اسی بھی کھیڑ مک جائے گی، اے تو کھیڑ لے کے تیرے پتر ٹور پینے، ہون دس کی بنے گی، ہون دس ہیں؟
ہن 10 مڑ کی بنے ہیں حوصلے چپ. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی پھر خفیہ تدبیر کرتا ہوں، اور اللہ کی خفیہ تدبیر پھر سب پر غالب ہوتی ہے. میرے عزیز دوست یہ اس کا مطلب ہے. لیکن اگلی بات بڑی ہی کمال کی اگر آپ توجہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فرمایا محبوب یہ جو کافر ہے نا ان کو تھوڑا مہلت دینا. ہائے ہائے ہائے، اور ہم نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی ہے. تسی آکھو گے سمر صاحب یہ کی مطلب ہے؟ سن لو یہ مطلب کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا حبیب یہ جڑے کافر نے نا انہاں دے خلاف جدو تنگ کر دینے فوراً کدائیں ہاتھ چاہ کے انہاں دے خلاف دعا نہ کرے ہے، چونکہ جدو تواڈے ہاتھ اٹھ جانے نے میں تا خالی نہیں گلنا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے. اور دیکھیے آپ 29واں پارہ جب سورۃ القلم شریف پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ موجود ہے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام، آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، آپ کو مچھلی والا نبی کہا جاتا، مچھلی والا، ٹھیک ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام جب آپ کی قوم نے آپ کو تنگ کیا تھا تو آپ نے اس وقت ان کی بدکاریوں سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ان پر عذاب نازل کر دے. اللہ نبیوں کی موڑتا نہیں ہے، یاد رکھ لیں، نہیں موڑتا. اللہ رب العزت نے نا ان پر عذاب بھیجا، وہ برباد ہو گئے. لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی، ذرا غور سے سننا، اگر سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں. اے 29واں سپارہ سورۃ القلم شریف دے وچ آیت ہے، جب میرے حبیب کی باری آئی مکے کے کافروں نے بڑا تنگ کیا، طائف والوں نے بڑا تنگ کیا، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. فرمایا محبوب وہ مچھلی والے نبی کی طرح نہ بننا، اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہیں تو نہ اٹھا دینا. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھو، اور اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا دل میں جگہ بھی دو نا. یہ وہ امت ہے جس سے میرے مصطفیٰ کو بھی پیار ہے اور میرے خدا کو بھی پیار ہے. اور سنو سنو، اب اگلی بات سن کے تمہیں لطف آ جانا چاہیے. اللہ رب العزت خود روکتا تھا، حبیب ہم نے کافروں کو ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ابھی آپ بھی مہلت دینا ہے ان کو. ذرا آپ بھی قرآن پڑھتا پیا بھائی، سمجھ آ رہی؟ مہلت دینے کے دو مطلب تھے. ایک مطلب یہ تھا کہ ان کو ابھی ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، جس جس کے مقدر میں ہوگا وہ آپ کا کلمہ پڑھے گا، یعنی کہ نسلوں میں پڑھ لیں گے. اور اگر آپ نے ان کے خلاف دعا کر دی ہے تو برباد ہو جائیں گے. اس واسطے پہلی وجہ توجہ ہے نا. 2-4 بندے بڑی توجہ دے نال ستے پین، ذرا توجہ دے نال جاگو نا. توجہ نہیں فرما رہا، توجہ دے نال ستے پین. کمال والی گل ہے. یہ ڈیٹیل دے وچ بھی جے ستے پئے ہو تو موڑ تو مینوں بھی ٹیلی فون، میں تواڈے واسطے کراچیوں سیدھا آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں 4 دن سے کراچی تھا. اے سیدھا سفر دیکھو کیسے سمٹ گئے. 8:15 بجے میں اتوں نکلے ہیں، اے ہوں تواڈے سامنے بیٹھے. سفر کیسے سمٹ چکے ہیں، یہ سمٹ جاتے ہیں. لیکن یہ آپ کے لیے آیا ہوں. انہاں ٹل لائی بھی سانو جمعہ پڑھائی جاتا. میں کہ جڑا پچھلا 2000 بندہ انہاں نوں کدے گلاں میں تواڈے واسطے ہونا، تسی موڑ جو ہے ستے پئے ہو چو پیچھا گوڑے چھوٹے چھاڑ کے ذرا سبحان اللہ کو نا اچھا کے ترکڑے ہو کے ایک باری اللہ دے بندے ہیں کر کے. اور میں رات بھی سارے 4 پروگرام کر کے آیا. یہ بہت اوکھا ہوندا ہے. بس یہ سرکار دا ذکر ہی تے ہے جڑا سانو ترکڑیاں کر دیندا بھاؤ. سمجھ آندی پئی ہے؟ تے موڑ بھی کئی چوپ بیٹھے ہو کرو بولو تا صحیح مدینے جاؤ. تسی آکھو بھی پتہ نہیں یہ جمعہ جی نے بھی کیویں ایڈی جلدی اپڑ آیا بھائی. دیکھو نا فاصلے سمٹ گئے. وہاں سے لاہور تک جہاز لے آئے، یہاں تک گاڑی لے آئی. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. سمجھ آئیے؟ گڈی بھی میں آپ چلا کے آئے نے. یہ اتو نمی گل ہی نہیں. بہت مشکل ہوتا ہے رات بھی جاگنا، 4 پروگرام کرنا. اور پھر آپ کے لیے آیا ہوں تو آپ میری بات سنیں. اور یہ اس لیے آپ کو میں نے بتایا تاکہ آپ جاگیں اور میری بات سنیں. فرمایا محبوب ان کے خلاف ابھی دعا نہیں کرنی. 2 وجہ ہوتی تھی. پہلی وجہ فرمایا محبوب ان کو تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں
ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئیں یا ان کی اولادوں میں سے کچھ کلمہ پڑھ لیں، یہ آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے اور ان کی اولادیں آ جائیں گی تب بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا حبیب ان کو مہلت پتہ کیوں دی ہے؟ فرمایا حبیب جیڑا تیرا دشمن ہے نا اینو مہلت میں اس تو دیندا پیاں بھی ایک تے اپنی موت مرے تے دوسرا اتنے مڑ گناہ لے کے آوے بھئی اینو مڑ جہنم میں جان دی بھی چاس آوے ایک بار پیار آوے اے دے کل پھر گناہ تھوڑے نہ ہون۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حبیب مہلت اس لیے دی ہے ہو سکتا ہے کو تیرا ہو جائے اور یہ نہیں ہوئے گا تو پھر یہ گناہ ود جان گے تو یہ ود جان گے، یہ دا پھر عذاب انجدہ ودے گا بھی رکھے گا یاد کاش کہ میری نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی۔ آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ اور آپ کو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے محبوب پاک علیہ السلام کا جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے کسی بھی مذہب کو چھوڑ کے آئے اور جب کلمہ پڑھتا ہے تو پتہ اس کا انعام کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے فرمایا گیا کہ ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں۔ بس اوقات یہاں اس کا مطلب غلط نکال لیتے ہیں، کافروں سے پیار کرو۔ میں کہ پیار تو تینوں کیا کیا وڈ کے مرنی، یہ مفہوم کہاں سے نکال لیا تو نے بھائی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میری بات پر۔ او جی کافر یہ دا ترجمہ کافرن کو جناکھو۔ پہلی بات یہ ہے ہمارے مذہب کے اندر یہ جو مار کٹائی قتل ظلم ہے ہی نہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے آپ، ہمارے مذہب اسلام میں اپنے سگے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اپنے بچے کو بھی سزا دینی ہے نا تو فرمایا کہ اس کے دائیں بائیں کہیں تھپڑ مارو، اس کے چہرے پر نہیں مار سکتے ہو، اور جانور دے چہرے پہ نہیں مار سکتے ہو، ڈنگر دے۔ اور مارنے میں بھی یہ احتیاط رکھی جائے کہ ہڈی پسلی فریکچر نہ کرے۔ ایتھے پتہ کی ہو جائے بندہ ہی نے آدھا ہے ماں جی ملدی نہ پائی ماں کونی ماری ہے تے باہے گئی بڑا دس دائی۔ میں کہا اچھا یہ دا مطلب تو کی سمجھنا ہے بھی تو یہ دسے ہے بھی میں بڑا علاج کیتا ہے؟ میں کہا جناب تسی یہ ثابت کر رہے ہو کہ میں ڈنگر تو بھی بڑا ڈنگر ہاں۔ آواز کمزوروں والی آ گئی آپ کی ہے؟ میرا خیال ہے یا تا میرا مانگا پھدی گیا ہے تو یا مڑ سنی پہلی باری نے جانور کے ساتھ اتنا زیادہ میں کیوں نہیں ماری؟ وہ یہ کئی ہیں میں ہی ہوں جٹکا بندہ میں بھی تو پینڈوں گا بڑیا میں انہوں ساری گال دا پتہ ہی نے بھولے چنے رہنا وہ کونی مریندن مکہ مریندن چنگا بھلا بکرا مار گدے نے مکہ مار کے یار تو ایسا مطلب وہ جی میں آدھے نا مالک بان کسائی تو نہ بان۔ تو جانور کو بھی اگر آپ نے سزا دینی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ تو ہے جانور بس ہونا تو بندہ ہے نا، تو تھوڑا جا اپنا معیار ہی سمجھ لو۔ اس طرح اپنے بچوں کو مارنا ہے تو مارنے کا ایک انداز ہے، اس سے حد سے بڑھ سکتے نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں ہمارے اسلام میں ظلم اور قتل اور یہ مار کٹائی یہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیوں بھائی 3 بندے چوپ رہ گئے باقی سارے بول پائے انہاں دے وچوں اجے ایک راندا ہے میں ویکھی بیٹھا۔ اب کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو میرے عزیز اور میرے دوست اور میرے بھائی انہوں نے اسلام کے حسن کو دیکھا ہی نہیں تھا، قیدی بننے کے باوجود جب آقا کریم نے فرمایا کہ ہمیں حکم یہ ہے انہاں کہا یار کتھے بھلے رہے ہیں
آئے دین تے آئے نبی سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اس واسطے کہنا کہ وہ تلوار اٹھی تھی تو اتنے بندے قتل ہوئے تھے تو یہ ہویا تھا تو او بھائی تینوں نہیں پتا تے سانوں پوچھ لے، اسی کیڑی مرد دی دوائیاں ہیں۔ یہ اصل مطلب ہے۔ تو کافر کو ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تو یاریاں لا لا، نہیں توجہ فرمائی، کافر کو وہ جو مرضی کرتا رہے تو پوچھ ہی نہیں کافر نو آگ ساڑھے اسلام دے اندر تو پھر دا رہتا ہے اسی کی آکھنا ہے، لیکن خبردار کافر ہیں اپنی ہاتھ دے چرمی جے تو کوئی گال کی تھی ساڑھے نبی دے خلاف سمجھ آ رہی ہے کہ تو بھامیں کسی علاقے دا سربراہ آئی کیوں نہ ہویا، اسی تو کیسر و کسرا ورگیاں دے سر لا دیتے تو کیشاں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مطلب ادھر دیکھیں کافر بن کے رہے تو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس کے سامنے قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے، جب اس کو سودا پسند آ جائے آ کے کلمہ پڑھ لے، ہم نہ باندھیں گے نہ سوٹے ماریں گے نہ ڈنڈے ماریں گے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے نا، اسلام میں جبر نہیں ہے، بس فرمایا سمجھاؤ، کسی کو سمجھ آ جائے نہ سمجھ آئے وہ دی اپنی مرضی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہی تو وجہ، اگر جبر ہوتا تو جب اذان ہوتی ہے اور لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہو مارکیٹ میں ہوتے، جبر ہوتا نا جبر، تے سوٹے مار کے تو انہوں اسی مسیح تے لے آویا ایدے آؤ، جبر نہیں ہے۔ ہو تو اکا چوپ گئے ہو، اسلام میں جبر نہیں ہے، ہر بندہ اپنی حد میں کام کرے۔ ادھر دیکھیں، ہماری مسجد کے اندر اس طرح مسجد بھری ہوئی ہو تب بھی ہم نے اذان دے کے جماعت کرانی ہے، ایک بندہ مسجد تے نہ بڑھے ہم نے پھر بھی اذان دے کے جماعت کرا دینی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرا یہ کام ہے، میں اپنی حد سے آگے نہ بڑھوں۔ اذان دے دی تو سڈورے تو نہیں سنتا لہی نے نا، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ ہوکرا میرا پڑ گیا افجیا، میں کہ ہون آ جا، نہیں تو مڑ مال کروں آپ پہ جواب دے میں، ہون دو ہی راہ نے، یا آ جاؤ یا جواب دی تیاری کرو۔ چلو خیر بہرحال صوفی زدہ ہو کے باؤ پیر بھائی ہو زدہ ہو کے باؤ مر رہے ہیں، توجہ ہے، ناراض تو نہیں ہوئے؟ آئی تھے جڑا پہلی بار جاوے انہیں چپ کر کے باندھا ہے، بے مولوی تو نکا جی آتا بولدا چھوڑیا ہے، اب موبائل جے بے پاس ہونا ویرو، یہاں موبائل والا بندہ تو مجھے وارہ ہی نہیں ہے نا اکا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہمارے اسلام میں جبر نہیں ہے، اگر جبر ہوتا نا جبر تو کٹ کے اسی سارے نو سہری ٹائم اٹھا کے روزے رکھیں دے، کوئی بندہ بسترے تے پیا مینوں لگ جاندہ پتا، جو نہیں فرمائی آپ۔ ہمارے اسلام میں جبر نہیں، ہمارے اسلام میں اعلان ہے، اذان ہے، بس ختم، اور اعلان بھی اتنا زیادہ نہیں کہ بیماری تانگ ہوتے رہن، 2 یا 3 مرتبہ اعلان، بس ختم۔ یہ ہمارے اسلام، لوگ اس کو سمجھے نہیں نا۔ گرامی قدر حضرات، عرض کرنے کا اسلام کے حسن کو سمجھے، اور یہ اسلام کا حسن ہی ہے۔ توجہ میری طرف، میرے آقا کریم نے فرمایا مسلمان پوری کائنات میں جہاں بھی بسے، ان سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، سر میں درد ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے، پاؤں میں ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اور یقین فرمائیں مسلمان اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ بس اوقات یہ مثال دینے میں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ مثال دے دیتے ہیں۔